إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. تعریف و توصیف، حمد و ستائش، بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آج اس جمعہ کے مبارک موقع پر جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے موجودہ حالات میں مسلمانوں کا کردار اور مسلمانوں کی ذمہ داری. موجودہ حالات سے مراد میری وہ وقت کہ آپ اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کچھ سالوں کے اندر ہندوستان کے حالات کے اندر جو تبدیلیاں آئی، جس طریقے سے وہ ملک جو سالوں سال سے مذہبی رواداری کے لیے مشہور مانا جاتا تھا کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں آپس میں محبت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک خاص فکر کے ساتھ، ایک خاص سوچ کے ساتھ ان کے درمیان نفرتوں کو پیدا کیا گیا، نفرتوں کو زندہ کیا گیا اور ان نفرتوں کے اوپر سیاست کی تعمیر کی گئی، حکومت کی تعمیر کی گئی، اور یہ حالات بد تھے، بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور بالخصوص یہ جو موجودہ 3 یا 4 مہینے ہمارے سامنے ہیں، اس تعلق سے میری یہ ساری تقریر رہے گی کہ اس وقت مسلمانوں کو عام حالات میں تو جو وہ سمجھتا تھا پر خاص طور پر ان آگے آنے والے مہینوں کے اندر ایک مسلمان کو اور زیادہ محتاط رہنے کی، سمجھدار بننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا ایک واقعے کو ذکر کر کے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ایسے حالات تاریخ میں ہمیشہ آتے رہے کہ دشمن ان کے سامنے کھڑا رہا، انہیں پریشان کرنے کے لیے، انہیں مٹانے کے لیے طاقتیں ہر دور میں جمع ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے غزوہ احزاب کا وہ پورا منظر جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی اس وقت جب سارے لوگ لشکر جمع ہو کر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے تھے، کہ جب مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، مدینہ کے اندر مسلمان ہجرت کر کے آ گئے تھے، مکہ والوں نے معاہدہ کیا، سارے قبیلوں کو جمع کیا، یہود کو، نصارہ کو، اس دور میں جتنے قبیلے تھے سب کو جمع کیا گیا اس مقصد سے کہ ایک ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کر دیں گے. جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کرتا
ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنے نور کو پورا کرتا ہے، اپنے دین اپنے مذہب کو پورا کرتا ہے، چاہے کافر اس کو ناپسند کرے، پر اللہ اگر بچانے پر آ جائے، اللہ نے کہہ دیا کہ اس مذہب کو قیامت تک باقی رہنا ہے، طاقتیں چاہے جمع ہو جائے، پر اللہ رب العالمین اس مذہب کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس مذہب کے پھیلانے والوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہی عمل غزوہ احزاب کے اندر کیا کہ سارے لشکر، رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ اے مسلمانوں، جب اس وقت کے سارے لشکر جمع ہو کر تم پر حملہ ور ہو گئے تھے، مدینہ پر حملہ کرنے آئے تھے، اس جان تم جنود، جب لشکروں کی شکل میں وہ تمہارے پاس حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، جس سے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جمع ہو کر آئے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری مدد کیسے کی؟ میں نے تمہاری مدد کے لیے سب سے پہلے فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے سب سے پہلے مومنوں کی مدد کرنے کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجا۔ سوچیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ سازشیں ہوتی ہیں ہونے دو، دشمن آتے ہیں آنے دو، تم سمجھداری کا ثبوت دو، تمہیں جو کہا گیا اس پر عمل کرو۔ رب العالمین اگر تمہاری حفاظت کرنا چاہے گا تو وہ ہوا کے ذریعے بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کے اوپر ہواؤں کو بھیجا۔ اور تاریخ کے لکھنے والوں نے، مفسرین نے، محدثین نے، حدیث کی کتابوں میں نقل ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ غزوہ خندق کا وہ موقع جب ہم بھوکھمری کی حالت میں تھے، پریشانی کی حالت میں تھے، مکہ کے سارے لوگ دشمن بن کر حملہ کرنے آئے تھے، ہم پریشان تھے، رب العالمین نے ایسی ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجا کہ لشکر پلٹ گئے، ان کی ہانڈیاں پلٹ گئی، وہ کھانا نہیں بنا پاتے تھے، آخر میں اس ٹھنڈ کی وجہ سے پریشان ہو کر انہیں واپس جانا پڑا۔ اور دوسری چیز کہتا ہے اللہ رب العالمین فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، کہ ہم نے صرف ہواؤں کو نہیں بھیجا تھا، ہوا تو بھیجی ہی بھیجی، ہم نے مومنوں کی مدد کے لیے آسمان سے ایسے لشکروں کو نازل کیا تھا جنہیں نہ تم دیکھ پا رہے تھے نہ وہ دیکھ پا رہے تھے۔ فرشتوں کا لشکر مومنوں کی حفاظت کے لیے رب العالمین نے نازل کیا تھا۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ایسا لشکر بھیجا کہ جسے تم دیکھ نہیں پا رہے تھے، وہ بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے، تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ بما تعملون، اللہ رب العالمین جو تم کرتے ہو نا سب دیکھنے والا ہے، سب جاننے والا ہے۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُم، کہ یاد کرو اس دن کو جب سارے لشکر جمع ہو کر اوپر سے بھی آ گئے تھے، اندر کے یہودیوں نے بھی غداری کر دی تھی، ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن، چاروں طرف دشمن کے بیچ میں جب تم گر گئے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، وہ بلغت القلوب الحناجر، تمہارے دل نکل کر حلق کے اندر آ گئے تھے ڈر کے مارے کہ مرنا ہے، ختم ہونا ہے، برباد ہونا ہے، چاروں طرف دشمن ہے، دشمن طاقتور ہے، دشمن جمع ہو کر آیا ہے، ہمارے ساتھ رہنے والے مدینہ میں جو یہودی ہیں انہوں نے بھی غداری کر دی ہے، یعنی اندر کے بھی غدار ہیں اور باہر کے بھی دشمن ہیں، جو آج ہمارے بھی حالات ہیں، اندر کے بھی غدار ہیں اور باہر کے بھی دشمن ہے، کلمہ پڑھ کر غداری کرنے والے، مسلمان بن کر غداری کرنے والے، قوم کا نام لے کر قوم کو برباد کرنے والے، قوم کا نام لے کر وہ کچھ لوگ جو جھنڈے اٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے خلاف اگر ہم کام کریں گے وہ ہمیں عزت دیں گے، رب کہتا ہے تمہیں وہ بھی ذلیل کریں گے، ہم بھی ذلیل کریں گے۔ غدار اس زمانے میں بھی تھے، غدار اس زمانے میں بھی ہیں، جب اندر کی بھی غداری تھی، باہر کا بھی دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور ایک ایسا موقع آیا کہ تم میں سے کچھ لوگ تو اللہ کے بارے میں بدگمانی بھی کرنے لگے تھے کہ اللہ اب کیا ہوگا، ہم تو اسلام لائے تھے نا، ہم نے تیرے لیے دین قبول کیا تھا نا، تیرے نبی کی فرما برداری کی تھی نا، ادھر بھی دشمن ادھر بھی دشمن، اب یہ کیا ہو گیا، ہم سچے ہیں تو مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا تھا اور سخت زلزلہ ان کے درمیان ڈال دیا تھا کہ ان کے دل ہل گئے، ان کے جسم ہل گئے، ان کی روح کانپ گئی کہ اللہ اس وقت کیا ہوگا۔ ایسے حالات تمہارے اوپر پہلی مرتبہ نہیں آئے، تمہارے اسلاف نے ان حالات کو دیکھا ہے، نبیوں نے ان حالات کو دیکھا ہے، صحابہ نے ان حالات کو دیکھا ہے، یہ حالات پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گے۔ اگر آپ حق پر ہو، اگر آپ دین پر ہو، اگر آپ سچے مذہب کے پیروکار ہو، اگر اللہ کے راستے پر ہو، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہو، تو یہ امتحان پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوگا اور آگے بھی ہوتا رہے گا، پر ان حالات میں تم اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ تم مزے ہی مزے کے اندر رہو گے، آپ نے جو ارشاد فرما دیا کہ قیامت کے قریب وہ دور آئے گا تداعی علیکم
کہ ایسے یہ ساری دنیا کی قومیں تمہارے اوپر ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. کہاں ہم کم ہوں گے؟ کم نہیں ہوں گے، زیادہ ہوں گے. پر تمہارے اندر حالت کیا ہوگی؟ سمندر کے جھاگ کی طرح کہ تم دنیا سے تو محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے. حالات بگڑے تھے، حالات بگڑے ہیں اور حالات بگڑیں گے. آج وہ لوگ، وہ کچھ طاقتیں کہ جنہوں نے جب کوششیں شروع کی آج سے 100 سال پہلے، یہ آج کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، سالوں سال کی محنت تھی اس نفرت کو لانے کی. آج وہ اپنے اس پیغام کے اندر، اپنے کام کے اندر ہر درجے کامیاب بھی ہو گئے، نفرتوں کو عام بھی کر دیا. پر اس دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ لاؤبالی پن، جوش، وہ فضول کا جوش جو کسی کام کا نہیں ہوتا، اس جوش کے اندر الٹی سیدھی باتیں کرنا، الٹی سیدھی چیزوں کو پھیلانا، جہاں جو ملا لوگوں تک بتانا، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سارے عزائم، سارے کام جو آپ کو نہیں بتانا چاہیے وہ بھی آپ لوگوں کو پہلے بتا دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ آپ جب کوئی کام کرنا چاہتے تھے پہلے اس کی پوری پلاننگ بناتے تھے اور اس کے بعد لوگوں کو ذکر کرتے تھے، لوگوں کے درمیان عام کرتے تھے. آج ہمارے یہاں بنا پلاننگ کے پہلے ذکر کرتے ہیں، بعد میں پلاننگ بناتے ہیں اور اسی لیے ساری پلاننگ فیل ہو جاتی ہے. سوچو، سمجھو، یہ سیرت ہمارے سامنے ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کا مکی دور ہمارے سامنے ہے، آپ کا مدنی دور ہمارے سامنے ہے. آپ نے کن حکمتوں کے ساتھ زندگی کو گزارا کہ جب حالات بگڑے، مکہ میں آپ کمزور تھے، دشمن طاقتور تھا، آپ کے صحابہ کمزور تھے، نہتے تھے، آپ پریشان تھے، اس وقت آپ نے کس حکمت عملی کو اپنایا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں، بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے سیرت کو پڑھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھو، آپ کی مکی دور کی زندگی کو پڑھو. مکی دور کے اندر آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیسے دعوت دی، کیسے سمجھایا، اس کو پڑھو. وہ آج کے دور میں ہمیں ہدایت دینے والا، زندگی کا وہ حصہ ہدایت دینے والا ہے کہ آپ مکی دور کے اندر کیسی زندگی گزارو. جب آپ کے پاس طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، پریشانی کا عالم ہو، آپ کے خلاف طاقتیں کھڑی ہو، تب ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے جب حالات بگڑیں، سب سے پہلے اپنے اندر کو پیوریفائی کیا کرو، پیوریفائی کرو، اسے کلیئر کرو اور اپنے اندر کے ایمان کو زندہ کیا کرو. بار بار ایمان کا تزکیہ کیا کرو، بار بار ایمان کو یاد کیا کرو کہ میرے رب کا وعدہ ہے، وعدہ اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب نے اگر وعدہ کیا ہے اس کا ہر وعدہ سچا ہے، اس کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، وعدہ کیا ہے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والوں سے کہ میں انہیں زمین کا خلیفہ بنا دوں گا. کہ اللہ نے صحابہ کرام کو بنایا، وہ ہجرت کر کے خالی ہاتھ، نہتے پریشان حال، بیوی بچے اور کاروبار کو چھوڑ کر نکل گئے، گھر بار چھوڑ کر نکل گئے. بھوکمری کی حالت سے جب وہ مکہ سے نکلے، رب پر ایمان رکھا، رب نے کہا کہ جب وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، میں نے انہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا اور تمہیں بھی بناؤں گا. یہ میرا وعدہ قیامت تک آنے والوں سے ہے، اگر تم ایمان لائے اور نیک عمل کیا، میں تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دوں گا، امن کو قائم کر دوں گا، خوف کو ختم کر دوں گا. شرط یہ ہے کہ ہر دور میں میری توحید کی دعوت کو تم عام کرتے رہنا. جب اس دور کے اندر کے حالات بگڑے، آج ہمارے سامنے بگڑتے ہوئے حالات، اور ان حالات کو بگڑ کر وہ لوگ جو اس حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان حالات کو بگاڑ کر ظالم اگر دوبارہ مسلط ہونا چاہتا ہے، اس دور کے اندر ایک مومن کی ذمہ داری کہ وہ اپنے دل کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے خون کے اندر اس بات کو بار بار ریوائز کرے کہ طاقت صرف میرے اندر کی، قوت صرف اللہ کی ہے. میرے رب نے اگر مجھے حکم دیا ہے کہ اس کائنات کے اندر توحید کے پرچم کو عام کرو، توحید کی دعوت کو عام کرو، میرا کام ہے اسے عام کرنا. سازشیں پہلے بھی تھی، آج بھی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. میرا کام ہے اپنی دعوت کو عام کرنا، میرا کام ہے توحید کی دعوت کو عام کرنا، میرا کام ہے توحید اور رسالت کی باتوں کو لوگوں میں ذکر کرنا. نفرت کرنے والے، نفرت کے پھیلانے والے، نفرت کو پھیلانے میں جتنی محنت کر رہے ہیں اس سے زیادہ انرجی سے مجھے توحید کی دعوت پھیلانی. آج ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ خود کا کماؤ، کھاؤ، دکان گئے، دکان سے واپس آ گئے، کھا لیا، پکا لیا، کام ختم. کتنا وقت ہے میرے اور آپ کے لیے، میرے آپ کے پاس کہ میں دین کے لیے وقت لگاؤں، دعوت کے لیے وقت لگاؤں، توحید کو پھیلانے کے لیے وقت لگاؤں. زمانے بھر کا انتظام ہے، یہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، یہاں تعصب، وہاں تعصب. ارے اس تعصب کے خاتمے کے لیے تیری کوشش کتنی ہے یہ بتا.
تیرا دشمن تو اپنی ساری طاقت لگا کر، اپنا وقت لگا کر، اپنا پیسہ لگا کر دشمنی نفرت کو پھیلا رہا ہے، پر محبت کو پھیلانے کے لیے تیری محنت کتنی، آپ کی اور میری محنت کتنی ہے؟ میرے لیے میرا گھر قیمتی، میرے بیوی بچے قیمتی، ان کا کام ہو جائے بات ختم۔ کتنا میں نے اپنے رب کے اس پیغام کو عام کیا جس کے لیے میرے رب نے مجھے اس دنیا کے اندر پیدا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یقیناً تم سب سے بہترین امت ہو جسے اس کائنات کے اندر بھیجا گیا، اور بہترین اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تمہارا تو کام تھا، تمہارا تو پیغام تھا، تمہاری تو زندگی کا مقصد تھا، تمہارے تو دنیا میں آنے کا مقصد تھا کہ اگر اللہ نے تمہیں اسلام دیا ہے تو اس اسلام کو عام کرو، توحید کو عام کرو، رسالت کو عام کرو، حلال کو پھیلاؤ، حرام سے لوگوں کو روکو، بھلائیوں کو پھیلاؤ، برائی سے روکو۔ اس مقصد کے تحت اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا تھا۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حالات بگڑے، مکہ کے اندر حالات بگڑے، دشمنوں نے مارنا پیٹنا، صحابہ کو شہید کرنا شروع کیا، آپ ڈر گئے، آپ رک گئے، یا آپ نے یہ کہا کہ مکہ میں بہت تعصب ہے ابھی چپ رہنا بہتر ہے؟ نہیں، آپ کے دشمن نے جتنی محنت آپ کو مٹانے میں کی، اس سے زیادہ محنت آپ نے دین کو پھیلانے کے اندر۔ اسی لیے آج یہ دین پہنچا ہے، اسی لیے آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب عمار یاسر ان کی والدہ کو مارا جا رہا تھا، سمیہ کو شہید کیا جا رہا تھا، زنیرہ کو مارا جا رہا تھا، بلال کو آگ پر لٹایا جا رہا تھا، ایک طرف دشمنوں کے سارے حملے، دوسری طرف راتوں میں اور دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے سازشوں کے سامنے، دشمنوں کے سامنے، نفرتوں کے سامنے اسلام کے محبت کے پیغام کو عام کیا، اور یہی نتیجہ تھا کہ وہ عمر جو مارنے آیا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ تعصب نفرت یہ ہر دور میں رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بیٹھ جاؤ، ڈر جاؤ، بزدل بن جاؤ۔ وہ لوگ جو نفرتوں کو پھیلاتے ہیں تم ان تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ، انہیں بتاؤ کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، رب کون ہے، دین کون سا ہے۔ وہ اسلام جس سے آج تم نفرت کرتے ہو، اس سے نفرت کرنے کا تمہیں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ دوسری چیز، اس موقع کے اوپر میں کہتا ہوں کہ ہر انسان، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ صلح الحدیبیہ کے واقعے کو ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ صلح الحدیبیہ سن 6 ہجری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہتے تھے، مدینہ کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ ذی-قعدہ کے مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آتے ہیں۔ 1400 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا، کچھ ہتھیار جو سفر کے اندر ضروری ہوتے ہیں، عام طور پر وہاں تلوار رکھنا ایک حق تھا، اور آج تک عرب کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے ہتھیار سے ان کو محبت ہے، وہ لے کر آپ 1400 ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں مکہ۔ آپ کا مقصد تھا صرف عمرہ کرنا، اور کوئی مقصد نہیں۔ ادھر مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کریں گے، کیا اس کا مقصد ہے۔ انہوں نے پہلے ہی تیاری کر لی کہ ان کو مکہ کے اندر انٹری نہیں دی جائے گی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ مکہ والے مجھے عمرہ کرنے سے روک دیں گے۔ آپ مکہ آنے کے پہلے حدیبیہ نام کی ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر جا کر آپ نے خیمہ ڈال لیا۔ غور کرنا اس واقعے کے اوپر، خیمہ آپ نے وہاں پر ڈال لیا۔ اب آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، مکہ والے شاید کچھ باتوں میں کنفیوز ہیں، پہلے ان کا کنفیوژن کلیئر کرو۔ ہم کرتے ہیں کبھی، آپ کا دشمن اگر کسی مسئلے میں آپ سے کنفیوز ہے، میں اسے دشمن مان کے فیصلہ بھی کر لیتا ہوں۔ اس دور کے اندر خاص طور پر اگر کہیں نفرت کی خبر ملے کہ یہاں پر نفرت چلائی جا رہی ہے، ایک بار کوشش تو کرو ان کا کنفیوژن دور کرنے کی، ہم نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر مکہ والوں کو یہ بتاؤ کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں، میں قتال کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا، لمبا واقعہ ہے۔ وہ پہنچے تو خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے وہاں پر بیعت کی کہ قتل کے اوپر قتل ہے، یعنی ان سے بدلہ لے کر جائیں گے۔ پھر خبر آئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاملہ غلط ہو گیا۔ اسی دور میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا۔ جو آج ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ اگر تمہارے پاس کہیں سے کوئی خبر آئے، اسے ایک مرتبہ چیک کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ آج افواہوں کا دور ہے، اور ابھی تو کم ہے۔ میں آپ کو
جتنا میں جانتا ہوں، جتنا میرا علم بہت چھوٹا ہوں، جتنا تجربہ ہے، آگے کے حالات جو نظر آ رہے ہیں کہ ان کچھ مہینوں کے اندر بہت سارے حالات تبدیل ہوں گے، افواہیں بھی آئے گی، ایسا ہو گیا اس شہر کے اندر، یہاں پر ایسا کیا جا رہا ہے، آپ کے اس بھائی کو مارا گیا ہے، اس کے ساتھ وہ خبر ہے، آج آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ پر کہ سالوں پرانی جھوٹی پرانی تصویروں کو ہر بار نئے واقعے کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ جب کہیں کوئی خبر آئے چیک کرنا، کنفرم کرنا اور اس کے بعد اپنا ریئیکشن دینا۔ ہم لوگ پہلے ریئیکشن دیتے ہیں، بعد میں کنفرم کرتے ہیں۔ غور کرنا، آگے کے حالات بہت سنگین ہمارے سامنے آنے والے ہیں، دشمنوں کی تیاریاں بھی آپ کے خلاف ہے، پر آپ ہمیشہ صبر کے ساتھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ اگر آج کی امت سمجھ کر فیصلہ کرے گی تو آگے آنے والے سالوں میں انشاءاللہ ظالموں سے محفوظ ہو جائے گی، اور آج اگر کمی رکھی، آج اگر نہیں سمجھے، آج اگر جلد بازی کا مظاہرہ کیا، آنے والے سالوں میں اس حالات سے بدتر حالات میں زندگی گزارو۔ سوچو سمجھو پھر فیصلہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بات آئی، پہلے آپ نے کنفرمیشن لی، جب پتا چلا ایسا کچھ نہیں تو الحمدللہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو جنگ کی شکل میں ہونے والا تھا وہ ٹل گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، ادھر سے کفار مکہ نے کہا کہ آپ آئے تو ہو پر ہم کچھ پہلے بات چیت کریں گے، اس کے بعد آئیے طواف عمرے سارے بات اس کے بعد میں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہاں سے سہل ابن سعد کو بھیجا گیا بات چیت کرنے کے لیے، ڈیلیگیشن بھیجا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ غور کرنا ان شرطوں کے اوپر۔ آج ہمارے وہ جاہل نوجوان جو ایسی باتوں پر علماء کو کہتے ہیں بزدل ہیں، بڑے ذمہ داروں کو کہتے ہیں بزدل ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ قوم کے رہبروں کو عقل نہیں ہے۔ بتاؤ اس کھانے کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر جاؤ گے نعوذ باللہ، کہ آپ کے پاس کفار مکہ کا ڈیلیگیشن آیا اور آ کر پہلی شرط یہ رکھی کہ ہم آپ سے معاہدہ کریں گے، پر شرط یہ رہے گی کہ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے یہاں جو نوجوان سمجھتے ہیں ہر فیصلہ جلد بازی میں ہونا چاہیے، اپن بزدل ہے کیا، اپن کمزور ہے کیا، اپنے رگوں کے اندر خون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ ہمیشہ بڑا فائدہ دیکھو، بڑا اور لمبا فائدہ دیکھو، چھوٹے فائدے کو دیکھ کے فیصلہ مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا سہل بن سعد نے کہ شرط یہ ہے کفار مکہ کی طرف سے، سب سے پہلی شرط یہ کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے آنا بھی لمیٹڈ لوگ، ہتھیار میں صرف ایک تلوار لے کر آنا، تب آپ کو عمرہ کرنے دیں گے۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، ہر دور میں جوشیلے نوجوان ہوتے ہیں، غصہ آ گیا، یہ کون سی بات ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی بہت سارے یہاں پر اپن تو 313 سے تب بھی نہیں ڈرے، آپ کیوں ڈریں گے، چلو عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں راضی ہوں، صحابہ خاموش، میں راضی ہوں اس شرط کے اوپر کہ اس سال نہیں کریں گے عمرہ، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ سوچو سمجھو اور آگے آنے والے مہینوں کی پلاننگ کرو کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے کہا میں راضی ہوں، اس سال عمرہ نہیں ہوگا چلے گا، جبکہ ہمارے یہاں جلد بازی ہوتی ہے نا، عمرہ اتنا بڑا کام ہے چھوڑ دیں گے کیا، ڈرتے تھے کسی سے، ہمارے اندر خون نہیں ہے کیا۔ اللہ کے نبی